نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عن الحسن رحمه الله مرسلا بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواه الإمام الهمام البهقي في شعب الإيمان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو جسم دیا ہے اور اس جسم کی حرکات، سکنات، اعمال، افعال اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہم نے کون سا جملہ بولنا، کون سا سننا ہے، یہ اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں. اللہ نے جو فرمایا وہ بولیں گے، جس سے منع کیا اس سے رکیں گے. جو فرمایا وہ سنیں گے، جس سے منع کیا اس سے رکیں گے. ایسے ہی آنکھ کا استعمال ہے. جہاں اللہ نے دیکھنے کا حکم کیا ہے وہاں ہم دیکھیں گے، جہاں سے روکا ہے وہاں ہم رکیں گے. عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بندے کی مرضی ہے، فریڈم ہے، آزادی ہے، جہاں چاہے بندہ دیکھے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد احکام خدا کا پابند ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ مؤمن کے اندر ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا اے میرے بندے، میں تمہاری آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہوں. آنکھ کی خیانت کا معنی بد نظری. اللہ کو یہ بھی علم ہے، اور اس بد نظری کے نتیجے میں جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اللہ کو یہ بھی علم ہے. حدیث پاک میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آنکھ اور دل کے استعمال کی پابندیاں بتائی ہیں. عام طور پہ بندہ سمجھے ادھر ادھر دیکھنے کی مجھے آزادی ہے. نہیں، یاد رکھیں گناہ کا وجود یہ آنکھ کے غلط استعمال سے ہے. اگر آنکھ کا ٹھیک استعمال ہو گناہ کا وجود نہیں ہو سکتا. دل کا ٹھیک استعمال ہو گناہ کا وجود نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اللہ نے جو ہمیں حکم جاری فرمایا، یہ آپ دیکھیں سورۃ نور آیت نمبر 30. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کو فرما دیں یغضوا من ابصارہم، یہ آنکھوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے نیک اور پاکیزہ زندگی کا وطیرہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، ورنہ اللہ کو بہت اچھا علم ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ پاک نے جو ہمارے لیے بات ارشاد فرمائی ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے. میرے دوستو، وہ سمجھنے کے قابل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج زکوٰۃ کا حکم دیا، امت کو ڈائریکٹ دیا. لیکن جو پردے کی بات کی ہے، حیا کی بات کی ہے، بد نظری سے حفاظت کی بات کی ہے، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں، زبان رسالت کے ذریعے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول کے واسطے سے حکم دیا ہے. وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اس کی وجہ سمجھو. جیسے والد بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی کام سمجھانے کے لیے خود نہیں سمجھاتا، کسی آدمی کو واسطہ بناتا ہے، اس کی وجہ سے میرا بچہ سمجھ جائے گا، میرے بچے کو یہ کہہ دے، میرے بچے کو یہ سمجھا دیں. والد یوں کہتا ہے تاکہ اس کا بچہ اس چیز سے باز آ جائے. یہ والد کا حیا ہے، وہ خود نہیں بتاتا، درمیان میں واسطہ ڈالتا ہے. اللہ رب العزت کی بھی صفت حیا ہے. اللہ نے بد نظری سے حفاظت کے لیے حضور پاک کے ذریعے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے. میں ایک بات مزید کہوں میرے دوستو، یاد رکھیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں مسئلہ یہ سمجھا دیا، ہمارے لیے ایک بات غور کرنے کا مقام ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے آنکھ سے دیکھنے کی اور بد نظری سے بچنے کی، اگر ہم یہ تقوی والی صلاحیت
दोहराएंगे नहीं। अल्लाह इस सलाहियत को ले भी सकते हैं, ये अल्लाह की ताकत में है। मैं मिसाल देता हूँ, देखें हमारे हाथ में पकड़ना और छोड़ने की ताकत है। अगर इस हाथ को मैं यूं लटका के 1 साल तक रखूं, इसे नीचे न गिराऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी जो है ना ताकत की सिफत निकाल लेंगे, ये हाथ मफलूज हो जाएगा, हो सकता है ये फिर चल भी ना सके। पता चला जो चीज़ अल्लाह देते हैं उसका इस्तेमाल न करें, वो चीज़ उठ जाती है। अल्लाह ने हया की सिफत हमें दी है, गुनाह से बचने की ताकत दी है, बदनज़री से नज़रों की हिफाजत की ताकत दी है। अगर हम इस ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हो सकता है अल्लाह उठा ले। मैं किसी को गाड़ी दूं, भाई आप अपने पास इस्तेमाल करें, ये उसको गैराज में ठहरा दें, इस्तेमाल न करें, वो ज़ाया होती रही, उसके टायर ख़त्म होते रहे, गाड़ी कंडम हो गई। मैं वापस लेने का हक रखता हूँ कि मैंने दी थी इस्तेमाल के लिए, तुमने इस्तेमाल नहीं की, मुझे वापस कर दो। मेरे दोस्तों, इसी तरह ये जो बंदे बदनज़री करते हैं, अल्लाह ने बचने की ताकत दी है, ये नहीं मानते, अल्लाह ये ताकत ले भी सकते हैं। मैं एक बात मज़ीद कहूँ, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक बंदे ने खत लिखा, कहा मैं हुस्न से मुतासिर हूँ, मैं हुस्न को देखता हूँ मेरी नज़र टिक जाती है, इससे परहेज मेरे अंदर नहीं है, मुझे इलाज बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं। हकीमुल उम्मत ने फरमाया, बेटा वजीफ़ा बाद में होता है, पहले नीयत और इरादा है। इंसानी फितरत के लिए ये बात कॉमन सेंस से आम तौर पे ये बात साबित है कि जिस चीज़ के करने की ताकत इंसान के पास है, उससे बचने की ताकत भी इंसान के पास होती है। याद रखें, जब करने की ताकत और न करने की दोनों ताकतें हैं, क्योंकि कुदरत इंसानी का ताल्लुक जिद्दैन से है। जिसे मैं कर सकता हूं उसे मैं छोड़ भी सकता हूं, जिसे छोड़ सकता हूं उसे मैं कर भी सकता हूं। फरमाया अपनी ताकत और हिम्मत को बरूए कार लाओ। जब आप बदनजरी से हुस्न से मुतासिर हो सकते हो, तो बदनजरी से हिफाजत भी आपके जिम्मे है, आपकी ताकत में। आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ये नहीं है हमारे अंदर ताकत नहीं है, भाई हम देखते ही रह जाते हैं, ये बात गलत है। मुझे परसों एक बंदे ने बहुत ज़बरदस्त बात बताई। उसने कहा एक शख्स अपनी बीवी के साथ टैक्सी में जा रहा था, टैक्सी ड्राइवर ने खावंद को कहा अपनी बीवी को कहें लिपस्टिक साफ कर ले, यहाँ अच्छी नहीं लग रही, यहाँ अच्छी लगेगी। खावंद आग बगोला हो गया, उसकी आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा तेरी जुर्रत, तू मेरी बीवी पे बोलेगा? उसने कहा जी जुर्रत है। तेरी बीवी ने मेकअप मेरे लिए किया है। उसने कहा तेरे लिए कैसे किया? कहा अगर तुझ खावंद के लिए करती तो घर में करती, बेपर्दा बाहर घूम रही है तो मेरे लिए किया है। रास्ते में चलते हुए चीजों को देखा करते हैं लोग, अब तो रास्ते के लिए करके आ रही है, न इसको कोई पर्दा है, न इसको कोई हया है, न इसकी आंखों में शर्म है, ये मेकअप करके बाहर दुनिया में घूम रही है तो मेरे लिए कर रही है। फिर मेरा हक बनता है कि लिपस्टिक साफ कराने का कहूं या लगाने का कहूं। अब बताएं इसके पास क्या जवाब बचा? मेरे दोस्तों, आज ये हाल है। जब हमारे अंदर ये ताकतें और ये मामला जाएगा तो बताएं कहां तक पहुंचे। मैं एक बात मजीद कहता हूं, अगर शैतान ने मजबूर किया, किसी हसीन या हसीना के चेहरे पे आंख पड़ गई, नजर ने फोकस कर लिया, अब बंदा क्या कहेगा? शैतान चाल चलाएगा, तौबा कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, अल्लाह माफ कर देंगे, छोड़ दो, एक दफा देख लेता हूं, फिर माफ कर ले, फिर तौबा कर लूंगा। ये शैतान की चाल है। अल्लाह से हया करें, आपको नजरें झुकानी चाहिए। अगर आपने नजरें न झुकाई, आपके साथ कोई अनहोनी हो गई, मसलन ये किसी हसीना को देख रहा है और उसके देखने में मशगूल है, यकायक एक डाकू आता है, इसकी कनपट्टी पे उसने पिस्टल रखा, पिस्टल रख के कहा निकाल जेब में क्या है, तो ये बंदे को फौरन शहवत उड़ जाएगी, फौरन ये वहां से भागेगा, अपने माल की हिफाजत करेगा। हो सकता है कमरे में बैठा हो, सांप निकला है, बिच्छू निकला है, फौरन शहवत इसकी डिलीट हो जाएगी, जीरो पोजीशन पे आकर बदनजरी छूट जाएगी। मैंने कहा अजीब बेमरुवती है, शोर से डरते हो, सांप से डरते हो, अल्लाह की ताकत से नहीं डरते? कहते मैं देखने की ताकत रखता हूं, ना देखने की नहीं रखता। सांप निकल आवे तो बंदे को भज्जा क्या नहीं देखना, तो अल्लाह से कोई नहीं डरता। ये कितनी बेमरुवतों की बातें हैं। सुनो, जिन्हें बदनजरी की आदत है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, लैलाओं से नजरें हटा लो, मौला अपनी मोहब्बत दे देगा। लैलाओं से नजरें जो हटाता है उसको अल्लाह ऐसी मोहब्बत देते हैं,
خدا کی قسم اللہ کی ذمہ داری ہے اس کے دل میں اللہ وہ ایمان کی مستی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتے ہیں جو وہ اپنی عبادت میں خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، الجواب الکافی میں ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا جو آدمی، حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، ایک بار اچانک نظر پڑ گئی تو وہ اچانک ہے، فوراً ہٹا لو، یجد حلاوت الایمان فی قلبہ، اگر فوراً بد نظری سے نظر اس نے ہٹا لی صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کہا یاد رکھو اللہ تمہاری عبادت میں بھی مزہ پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے ایمان میں وہ رس گھول دے گا جو تمہیں اپنی عبادت میں محسوس ہوگی کہ آپ کی ایمان میں وہ کون سی رس پڑ گئی ہے۔ اور سنیں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی کا ایک واقعہ ہے جس سے بندے کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ ان کو کسی بندے نے سرما دیا آنکھ میں لگانے کے لیے، حضرت تھانوی نے فرمایا اس سرمے کے اجزاء کیا ہیں، کس چیز سے یہ بنا ہے؟ اس نے کہا اس سے آپ کو کیا واسطہ؟ کہا مجھے بتاؤ، میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا، خاندانی حکیم سے، کہ میری آنکھ کے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا مفت میں مل گیا ہے نا تمہیں، مفت میں نے دے دیا ہے، اس لیے ناز اور نخرے ہیں، آپ کو اگر پیسوں سے خریدنا پڑتا پھر یوں آپ باتیں نہ کرتے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی آپ کا سرما مفت کا ہے نا، میری آنکھیں تو مفت کی نہیں ہے، میری آنکھیں تو مفت کی نہیں ہے۔ میرے دوستو گناہ مفت میں مل جائے نہ کرو، ایمان تو مفت میں نہیں ملا، ایمان تو ہمیں مفت میں نہیں ملا۔ سنیں صحابہ کرام اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیوں؟ انہوں نے بد نظری سے آنکھوں کو بچایا، رب نے ایمان میں وہ چاشنی دی ہے، اللہ نے ایمان میں وہ حلاوت دی ہے، عبادت میں وہ مزہ دیا ہے کہ جو رب کے دیدار میں ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ دنیا کی حسن پرستی کی کیا چیز ہے؟ آج لوگ اپنے محبوبوں اور محبوباؤں کے وہ جو نا باتیں سناتے ہیں، یہ اتنی خوبصورت، یہ اتنا خوبصورت، کیا خوبصورت؟ 2 دن یہ نہائے نہیں تو اس سے بو آنے لگ جاتی ہے، اس کے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ حسن ہے، اسے حسن کہتے ہیں؟ اوہ حسن کنگھی کا محتاج نہیں ہوتا، اوہ حسن صفائی کا محتاج نہیں ہوتا، اوہ حسن بننے سورنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے آسمان کی حور کو، جنت کی حور کو وہ حسن دیا ہے، وہ ایک تھوک سمندر میں ڈال دے، سمندر کی کڑواہٹ ختم ہو جائے، حسن اسے کہتے ہیں۔ وہ ایک جھلک دنیا میں دکھا دے، دنیا کی بدصورتی فوراً انقا ہو کے ختم ہو جائے، حسن اسے کہتے ہیں۔ وہ 70 پردوں میں ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ خیمے میں بند ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ اسے کسی انسان نے ٹچ کیا ہے، نہ اس سے پہلے کسی جن نے ٹچ کیا ہے، ملے اسے جو بد نظری سے اپنی آنکھوں کو بچائے۔ لیکن ہم کیا آپ کو میں ایک جملہ کہتا ہوں، بد نظری میں مبتلا آدمی ایک دن بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، بد نظری سے مبتلا آدمی کبھی اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتا، بد نظری سے مبتلا آدمی اپنی بیوی پر کفایت نہیں کرتا، کیوں؟ اسے بد نظری کی علت پڑ گئی ہے، بد نظری کی عادت میں اس کو دنیا اچھی لگے گی، بیوی بری لگے گی، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اور اگر بندہ آنکھوں کی حفاظت کرے بیوی کالی کیوں نہ ہو، وہ جنت کی حور لگتی ہے اسے، کیوں؟ یہ بد نظر نہیں ہے، اس کو نظر بازی کی عادت نہیں ہے، اس نے اپنی نظر کو بچایا ہے۔ میرے نام کے ساتھ مفتی کا لاحقہ صاحب کا لگا ہے، میں دن میں 1 درجن کے لگ بھگ صرف طلاق کے مسئلے حل کرتا ہوں، اکثر میرے مسئلے کال پہ حل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو اس کی وجہ بیویوں سے انبن ہے، اگر وجوہات پوچھے کہ جھوٹ نہ بولنا، وہ مسئلہ نکل آتا ہے، یہ ٹی وی میں بد نظری کی ہے، یا ویڈیو میں بد نظری کی ہے، یا موبائل پر آنکھ کی خیانت کی ہے، یا کوئی اور اسے دیکھنے کی نظر بازی کی عادت ہے، نتیجہ یہ آتا ہے کہ اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، جو آخرت کی ہوگی، جو آخرت میں عذاب ہوگا وہ کہاں ہے؟ ان بد نظریوں سے خود کو بچاؤ، اللہ کی عبادت میں مزہ آئے گا، پتہ چلے گا اور پہلی رکعت کا مزہ کسے کہتے ہیں، دوسری رکعت کا مزہ کسے کہتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت کی حلاوت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کے بارے میں سنا کہ جب وہ ٹھہرتے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، جیسے پرندے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے، وہ ہلتے نہیں تھے، کیوں؟ ان نے آنکھوں کو بد نظری سے بچایا، اللہ نے ان کی عبادت میں ایسا مزہ پیدا کر دیا کہ واہ واہ ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تیر لگتا ہے، تیر نکالتے ہیں تکلیف ہوتی ہے،
یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہے. نماز کی نیت کی ہے تو خون بہ رہا ہے, ابھی تو حکم نہیں تھا, تیر نکال لیا گیا ہے. سلام کے بعد حضرت علی کو پتہ چلتا ہے اچھا میرے پاؤں سے تیر نکل گیا. یہ حلاوت تب ہے جب آنکھ کو بچاؤ. اور سنو, جو بد نظری میں مبتلا ہو, جس کو نظر بازی کی عادت ہو, یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ اس کو اللہ کی محبت ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا, یہ لکھا ہوا نہیں ہے, امپاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. یہ بد نظری بھی کرتا پھرے اور اس کو اللہ کی محبت مل جائے. کوئی بندہ دودھ اس پیالے میں نہیں ڈالتا جس پیالے میں سالن پڑا ہو. وہ کہتے ہیں پہلے دھوو, برتن صاف کرو, پھر دودھ ڈالیں گے. اور پہلے تخلیہ ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے. پہلے چیز خالی کی جاتی ہے پھر اسے سجایا جاتا ہے. اور میں ایک بات یہ مرد عورت دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, مرد عورت دونوں کے لیے. اور ہر وہ عورت خاوند سے طلاق مانگے گی, لڑائی کی بنیاد میں ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوگی اسی بد نظری کی عادت ہے. میرے دوستو, اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے تو نماز پتہ چلے گا نماز کسے کہتے ہیں. روزے بتائے گا روزہ کسے کہتے ہیں. حج بتائے گی حج کسے کہتے ہیں. ادائیگی یہ زکوٰۃ تمہیں دل میں سمجھائے گی کسے کہتے ہیں. پھر حق لے کر آج خوش ہو, کل حق دے کر خوش ہو جاؤ گے, پھر سمجھ آئے گا. ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی ہے, جو سری ہے اس سری کو کاٹا ہے, اور کٹنے کے بعد اس سری کو کیا کیا, ایک بندے کو پڑوسی کو دے دی, یہ لو. اس نے ساتھ والے کو دے دی, اس نے ساتھ والے کو, 7 گھروں میں ہدیہ پھرتا پھرتا اس کے پاس آ پہنچا ہے. کیوں؟ وجہ, اس کی وجہ اس بندے نے بد نظری سے حفاظت کر کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مجھے نمازوں میں خیال آتے ہیں, مجھے ایمان پہ خیال آتے ہیں, مجھے دین پہ وسوسہ آتا ہے, ماں باپ کا کہنا ماننا میرے اندر نہیں ہے, رزق حلال کا معاملہ نہیں ہے. اس نے اپنی آنکھوں کو چور دروازہ کھولا ہوا ہے. یہ اپنی آنکھوں کو چور دروازہ بند کر لے, سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے, سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. آدن گڈی لین تیا ویسی, آنکھوں کا چور دروازہ کیوں کھولا؟ یا رب نے مجھے منع. اللہ فرمائے قل للمؤمنین, اے نبی مومنوں کو کہہ دو, یغضوا من ابصارہم, آنکھ کی حفاظت کریں, ویحفظوا فروجہم, شرمگاہ کی حفاظت کریں, ذالک ازکی لہم, یہ پاکیزہ زندگی کا طریقہ ہے, یہ پاکیزہ زندگی ہے. ہمیشہ پہلے آنکھ خیانت کرتی ہے, اس کی خیانت دل میں آتی ہے. کوئی بندہ اپنی گھر والی کے پاس بیٹھا ہو اور ذہن گرل فرینڈ کا ہو, اس کو گھر والی کے پاس بیٹھنے پہ لعنتیں ملتی ہیں میرے دوستو. اور اگر گھر والی کے پاس اللہ کی نیت سے بیٹھا ہو, دین کی وجہ سے بیٹھا ہو, اس پر بھی سرامتیں ملتی ہیں, اس کی نیکیاں ہیں. اور کچھ لوگ بنتے سورتے ہیں اسی وجہ سے کہ لوگ مجھے دیکھیں. کوئی خواتین, کوئی بچیاں یا کوئی بچے, سنو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں, سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً موصولاً روایت ہے. وہ کہتے ہیں بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے, فرمایا ہمیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کا جو غیر محرم کے لیے بنتا سورتا ہے, دیکھنے والے کو بھی لعنت, دکھوانے والے کو بھی لعنت. دیکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے, اور جسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے. جب لعنت کی زندگیاں ملیں, لعنت کی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا ہو, بتاؤ وہاں کیا عبادت ہے؟ والتا یہ آلو سی پتہ تریجی پڑھیں کہ چوتھی پڑھیں, رکعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, پھر یہی ہوگا. پھر نمازوں کا, پھر سجدے کا, پھر رکوع کا, پھر نیتوں کا, اور پھر قرات اور قرآن کا اور شریعت کا کوئی مزہ نہیں ہوگا. میرے دوستو, جتنی غلطی ہو گئی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. معافی کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بندہ معافی مانگ لے. اور آخری جملہ, بد نظری قرضہ ہے, قرضہ یہ ٹینس کی بال ہے, یوں تھرو کرے تو واپس آتی ہے. اپنی بہن کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو لوگوں کی نظروں سے, دوسرے کی بہنوں کو بد نظری سے محفوظ کر دو. اپنی بیوی کو بد نظری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو, کوئی نہ دیکھے, دوسریوں کی بیویوں پر نظریں چھوڑ دیں. اپنی ماں کو بد نظری سے بچانا چاہتے ہو, دوسرے کی ماؤں کو دیکھنا چھوڑ دو. اپنی بیٹی کو پاک دامن دیکھنا چاہتے ہیں, دوسرے کی بیٹیوں کو پاک دامن بنا لیں. آج میں یہ کام کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک منافق اللہ کے رسول کے پاس ہے, کہا میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دے. کہا بیٹا پھر زنا کرنا ہے تو ماں سے کر.
کا कोई शरीफ माँ से नहीं कर सकता, का बेटी से कर, का शरीफ बेटी से नहीं कर सकता, का बहन से जिना से मुंह काला कर, का शरीफ बंदा अपनी बहन से बात सोच भी नहीं सकता, का देख जिससे जिना का सोचेगा वो भी किसी की माँ बहन बेटी होगी, जिससे सोचोगे वो भी ऐसे होगा। और मुआशरा पुरअमन बन सकता है, पाकीज़ा बन सकता है अगर मैं अपनी आंख का चोर दरवाजा बंद कर दूं। और सुने, अल्लाह ने आंख की बात नहीं की, फरमाया यअलमु खाइनतल आयुन, अल्लाह आंखों की खयानत जानते हैं। आंखों की खयानत क्या है? किसी ने, मैंने अमानत रखवाई, इन्होंने खयानत कर दी। खयानत किसे कहते हैं? मेरे बगैर बताए उसमें तसर्रुफ करना। तो आपने किसी को बताने नहीं दिया, उसे मालूम नहीं कराया, लेकिन आपने बदनजरी कर ली, तो बताएं इसका क्या हाल है? मेरे दोस्तों, ये रास्ता जन्नत भी जाता है, जहन्नम भी जाता है। इस 5 इंच के एक सेट ने कितने घरों को आग लगा दी है। ये यालम खानतल आयुन नहीं है। हम यहाँ बैठ के फिल्म देख रहे हैं, हम यहाँ बैठ के क्या से क्या कर रहे हैं, ये क्या मसला है? मुझे उस दिन एक बंदे ने कहा रात को सोते वक्त मुझे नींद नहीं आती, मुझे एक पिक्चर मूवी देख कर नींद आती है। क्यों? जब मैं इस हाथ को 1 महीना यहाँ रखूंगा, हिलाऊंगा नहीं तो मफलूज हो जाएगा ना। अल्लाह ने ताकत दी है, बदनजरी से रुको, इसने वो ताकत इस्तेमाल नहीं की तो वो ताकत सल्ब हो गई है ना। तो इसके लिए फिजिकल थेरापी वालों के पास जाओ, वो यूं यूं कर करके एक्सरसाइज, फिर आपके हाथ चलाएंगे। आपकी आंखों की बदनजरी हो गई, आप परहेज करना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता वो सलाहियत अल्लाह दोबारा ठीक कर देंगे। मेरे दोस्तों, इससे दीनी काम भी हो सकता है, इससे दुनियावी काम भी हो सकता है, इससे कब्र जन्नत का बाग भी बन सकती है, इससे कब्र जहन्नम का गला भी बन सकती है। पहले तो केबल को रोते थे, घरों की टीवियों को रोते थे, किसी के पास तस्वीरों को रोते थे, किसी की मूवी को रोते थे। आज हर घर में, हर बंदे के पास एक क्लिक पर गुनाह मौजूद है, एक क्लिक पर। सुनो, बला अन्नुसव्विया बनाना, अल्लाह फरमाते हैं मैं फिंगर प्रिंट वापस करूंगा क़यामत में। बनाना कहते हैं पोरे को, डोडना, पोरा, इस पोरे पर फिंगर प्रिंट्स हैं। तो कुरान ने कहा फिंगर प्रिंट्स भी कल क़यामत में वापस करूंगा, यानी बंदे को ऐसे क़यामत में वजूद मिलेगा। फिंगर प्रिंट्स का मतलब क्या? मतलब मैंने यहाँ क्लिक किया ना, फिंगर प्रिंट्स पे, आजकल तो आई प्रिंट पे यूं मोबाइल खुल जाता है, ये मेरे देखने पे मोबाइल खुल गया, इसमें आई लॉक है, आंखों वाला। तो अल्लाह आंखों की खयानत भी जानते हैं, हाथ का टच भी जानते हैं। मैंने जहां टच किया है ये हाथ सामने है, इस पर ये लिख लिया गया है, ये नोट हो गया है। और कुरान कहते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत में मुंह को बंद कर देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ गवाही देगा इसने क्या गलतियां की है, व तशहदु अर्जुलुहुम, पांव बताएगा बिमा कानू यक्सिबून, इसने क्या काम कर रही थे, कौन केड़ा मुकाला मलाई, हाथ और पांव गवाही देंगे। और बंदा हाथ को देख के कहेगा तू मेरा हाथ, तू मेरी 5 उंगलियां, तू बोल रहा, तुझे जुबान किसने दी? हाथ कहेंगे हमारे दोस्त, जिस जुबान को रब ने बोलने की ताकत दी उस अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी। ये सूरत यासीन है मेरे दोस्तों। तो बदनजरी से हिफाजत करें ना, ये सारे की सारी गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, इन गुनाहों के अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए, माफ़ी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।